السلام علیکم۔ آج کی ہماری کلاس آر پی ایس سی فرسٹ گریڈ کے سبجیکٹ اردو کے سلیبس کے حساب سے ہونے والی ہے۔ اس میں ہمارا پہلا ٹاپک ہے ڈرامہ یہودی کی لڑکی، جس کے ڈرامہ نگار ہیں آغا اشر کاشمیری۔ اس کلاس کے لیے ہم نے جو ہینڈ ریٹن نوٹس استعمال کیے ہیں وہ پوری طرح سے ایگزام پیٹرن کے حساب سے تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایگزام سے ریلیٹڈ فیکٹس کو ہی شامل کیا گیا ہے جو آسانی سے یاد کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ ایگزام میں سوال اس سے ان نوٹس سے باہر نہیں جائے گا۔ اس کلاس میں ہم سب سے پہلے آغا اشر کاشمیری کی حالات زندگی اور ان کے اہم ڈراموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے اہم کرداروں اور ان کے ساتھ ڈرامہ کے ایکٹ، سین اور ایگزام ریلیٹڈ ضروری معلومات حاصل کر کے ڈرامہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں ہم اہم ضروری سوالات دیکھیں گے جس سے آج کی ہماری کلاس کی جانکاری پختہ ہو سکے گی۔ کلاس میں ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ڈرامہ ہمارے سمجھ میں آنے لگے گا، اس لیے کلاس کو پوری دیکھیں۔ کلاس کی شروعات آغا اشر کاشمیری کی حالت زندگی سے کرتے ہیں۔ آغا اشر کاشمیری کا اصل نام تھا آغا محمد شاہ۔ آغا اشر کاشمیری حشر تخلص استعمال کیا کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1876 یا 1879 میں بنارس میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات 1831 یا 1931 یا 1935 میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام آغا محمد شاہ تھا، آغا محمد غنی شاہ تھا۔ ان کے والد کا نام آغا محمد غنی شاہ تھا جو کشمیری شالوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ آغا اشر کاشمیری کی 2 نکاح ہوئی تھی۔ ان کا دوسرا نکاح مختار بیگم سے ہوا تھا۔ آغا اشر کاشمیری کا دوسرا نکاح مختار بیگم سے ہوا تھا جو کہ ایک مشہور اداکارہ تھی۔ ان سے لمبی ملاقات کے بعد آغا اشر کاشمیری نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ آغا اشر کاشمیری کی ابتدائی تعلیم حافظ عبدالصمد کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ اب اہم ضروری سوال ہے آغا اشر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ۔ ان کا پہلا ڈرامہ تھا آفتاب محبت جو کہ انہوں نے 1897 میں لکھا تھا۔ یہ ڈرامہ بنارس کے جواہر ایکسپریس اخبار میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بارے میں آگے ہم اور دیکھیں گے۔ آغا اشر کاشمیری نے اپنی پہلی نوکری الفریڈ تھیٹر کمپنی میں کی تھی جو کہ ممبئی کی کمپنی تھی۔ اس کمپنی کے مالک تھے کاوزجی کھٹاؤ۔ اس کمپنی میں آغا اشر کاشمیری نے 35 روپے ماہوار پر بحیثیت منشی کے طور پر کام کیا تھا۔ اس کمپنی کے لیے آغا اشر کاشمیری نے جو پہلا ڈرامہ لکھا تھا وہ تھا مرید شک۔ یہ امپورٹنٹ فیکٹ ہے پریکشا کے لحاظ سے۔ مرید شک انہوں نے 1899 میں لکھا تھا جو کہ الفریڈ تھیٹریکل کمپنی کے لیے لکھا گیا ان کا پہلا ڈرامہ تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آغا اشر کاشمیری نے اپنی زندگی میں جن اہم تھیٹر کمپنیوں میں کام کیا تھا ان میں سے کچھ ہیں۔ پہلی ہے الفریڈ تھیٹر کمپنی جو ہم اوپر پڑھ کے آ گئے ہیں۔ الفریڈ تھیٹر کمپنی ممبئی کی کمپنی تھی اور اس کے مالک تھے کاوزجی کھٹاؤ۔ دوسری تھیٹر کمپنی جس میں انہوں نے کام کیا تھا وہ تھی رائزنگ اسٹار۔ رائزنگ اسٹار پونا کی کمپنی تھی۔ اور تیسری اہم کمپنی
جو کہ امپورٹنٹ بھی ہے، نیو الفریڈ کمپنی. یہ کمپنی نیو الفریڈ کمپنی آغا شر کاشمیری نے راجا راگھویندر راؤ کے ساتھ مل کر کے شروع کی تھی. راجا راگھویندر راؤ حیدرآباد کے تعلقہ دار تھے. نیو الفریڈ کمپنی کی شروعات انہوں نے حیدرآباد سے ہی کی تھی. اگلی کمپنی ہے جس میں انہوں نے کام کیا تھا وہ ہے الفریڈ جوبلی کمپنی. اس کمپنی کے اہم ڈرامہ نگار احسن لکھنوی تھے. الفریڈ جوبلی کمپنی کے اہم ڈرامہ نگار احسن لکھنوی تھے. امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آغا شر کاشمیری کے جو کلیات ہیں وہ 7 جلدوں پر مشتمل ہے. انہوں نے ایک بہت مشہور نظم بھی لکھی ہے جس کا نام ہے شکریہ یوروپ. بہت امپورٹنٹ پریکشا کے لحاظ سے. ان کی نظم کا نام ہے شکریہ یوروپ، جو کہ پہلی مرتبہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی گئی تھی. آغا شر کاشمیری کی نظم شکریہ یوروپ پہلی مرتبہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی گئی تھی. آغا شر کاشمیری کے کل ڈرامے ہیں 38. آگے بڑھتے ہیں. آغا شر کاشمیری کے اہم ڈراموں کی معلومات حاصل کرتے ہیں. اہم ڈراموں میں آغا شر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ ہے آفتاب محبت، جو ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں. اب ہم اس ڈرامے کے بارے میں تفصیل سے تھوڑی معلومات حاصل کریں گے. آفتاب محبت آغا شر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ تھا. اس ڈرامے کو انہوں نے محض 8 دن میں لکھ دیا تھا. اس سمے ان کی عمر محض 18 سال تھی. آغا شر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت ہے جو انہوں نے محض 8 دن میں لکھا تھا، جو کہ 18 برس اس وقت ان کی عمر تھی. آفتاب محبت کو آغا شر کاشمیری نے 1897 میں لکھا تھا. یہ ڈرامہ بنارس کے جواہر ایکسپریس میں شائع ہوا تھا. آفتاب محبت بنارس کے جواہر ایکسپریس میں شائع ہوا تھا. اس ڈرامے کو عبدالکریم خان نے 60 روپے میں خریدا تھا اور اپنے ہی اخبار جواہر ایکسپریس میں اس کو چھپوایا تھا، شائع کیا تھا. آغا شر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت چندراولی کی طرز پر لکھا گیا ہے. یہ ڈرامہ انہوں نے مہدی حسن کے مقابلے میں لکھا تھا. ایک بار کسی بات پر آغا شر کاشمیری اور مہدی حسن میں تکرار ہو گئی تھی. آغا شر کاشمیری نے مہدی حسن کو چیلنج کیا تھا کہ جس طرح کے ڈرامے آپ سال یا 6 مہینے میں لکھتے ہیں، اس طرح کے ڈرامے میں ایک ہفتے میں لکھ سکتا ہوں. اور اس بات کے مقابلے میں ہی آغا شر کاشمیری نے اپنا پہلا ڈرامہ محض 8 دن میں آفتاب محبت کے نام سے لکھا تھا. ان کے دوسرے اہم ڈراموں میں مرید شک ہے، جو انہوں نے الفریڈ تھیٹر کمپنی کے لیے 1899 میں لکھا تھا. اگلا ان کا اہم ڈرامہ ہے مارے آستین. یہ ڈرامہ بھی انہوں نے 1899 میں لکھا تھا. اس طرح سے ہم ان کے 2 ڈراموں کی تاریخ سن ایک ساتھ یاد کر سکتے ہیں، مرید شک اور مارے آستین. یہ دونوں ڈرامے 1899 میں لکھے گئے تھے. اگلا ان کا مشہور ڈرامہ ہے سلور کنگ، جو کہ 1910 میں لکھا گیا تھا. اور ہمارے RPSC کے سلیبس میں شامل ڈرامہ یہودی کی لڑکی 1913 میں لکھا گیا تھا. یہ کچھ اہم ڈرامے ہیں جو پریکشا کے لحاظ سے امپورٹنٹ بھی ہیں، جن کو ہم کو یاد کر لینا چاہیے. اس کے بعد میں کچھ اہم ڈرامے اور ہیں جن پر ہم نظر ڈالتے ہیں، جیسے چنڈی داس، میٹھی چھری، شہید ناز، سفید خون، نعرہ توحید، قید ہوس، خواب ہستی، خوبصورت والا.
ان کے علاوہ کچھ اور اہم ڈرامے ہیں جیسے شیر کی غرض اور ترکی ہور. یہ دونوں ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے اگلے حصے ہیں، یعنی اس کے دوسرے حصے کو ان ناموں سے لکھا گیا ہے، اس لیے یہ دونوں امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں پریکشا کے لحاظ سے. ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا دوسرا حصہ شیر کی غرض اور ترکی ہور کے نام سے لکھا گیا ہے. اگلے اہم ڈرامے ہیں آنکھ کا نشہ، رستم اور سہراب، دل کی آگ اور عورت کا پیار. آگے بڑھتے ہیں. اب ہم یہاں پر آغا اشرف کاشمیری کی حالات زندگی سے متعلق کچھ اہم ضروری سوالات دیکھتے ہیں، اس سے ہماری جانکاری پختہ ہو سکے گی. پہلا سوال ہے آغا اشرف کاشمیری کا اصل نام. ہم نے یہاں پر سوالوں کو بھی شارٹ لکھا ہے تاکہ زیادہ سمجھنے میں آسانی رہے. آغا اشرف کاشمیری کا اصل نام ہے آغا محمد شاہ. دوسرا سوال، نظم شکریہ یوروپ پہلی مرتبہ کہاں پڑھی گئی؟ اس کا صحیح جواب ہے جواب نمبر 2، انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی گئی تھی. تیسرا سوال، آغا اشرف کا پہلا ڈرامہ کون سا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے آغا اشرف کاشمیری کا پہلا ڈرامہ جواب نمبر 3 آفتاب محبت، جو کہ 1897 میں لکھا گیا تھا. چوتھا سوال، آفتاب محبت کس اخبار میں شائع ہوا تھا؟ اس کا جواب ہے جواب نمبر 4 جواہر ایکسپریس میں شائع ہوا تھا. جواہر ایکسپریس بنارس میں شائع ہوا تھا. اس ڈرامے کو عبدالکریم خان نے 60 روپے میں خرید کر کے جواہر ایکسپریس میں چھپوایا تھا. پانچواں سوال، الفریڈ تھیٹر کے لیے آغا اشرف کا پہلا ڈرامہ کون سا تھا؟ اس کا جواب ہے جواب نمبر 5 مرید شک، جو کہ 1899 میں لکھا گیا تھا. ہم پڑھ کے آئے ہیں 1899 میں 2 ڈرامے لکھے گئے ہیں، ایک تو ہے مرید شک اور دوسرا ہے مارے آستین. یہ دونوں ڈرامے 1899 میں لکھے گئے تھے. اگلا سوال نمبر 6، آفتاب محبت کس کی طرز پر لکھا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے جواب نمبر 6 چندراولی یا چندراوی کی طرز پر لکھا گیا تھا. سوال نمبر 7، آغا اشرف کا نکاح کس مشہور اداکارہ سے ہوا؟ اس کا جواب ہے ان کا نکاح مختار بیگم سے ہوا تھا، جو کہ ایک مشہور اداکارہ تھی. اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، آغا اشرف کیا تخلص استعمال کیا کرتے تھے، یعنی ان کا تخلص کیا تھا؟ تو آغا اشرف کاشمیری کا تخلص تھا حشر. نواں سوال، ڈرامہ آفتاب محبت کو کس نے خریدا تھا؟ اس کا جواب ہے ڈرامہ آفتاب محبت کو عبدالکریم خان نے محض 60 روپے میں خریدا تھا. آغا اشرف کے والد کا نام؟ جواب نمبر 10 ان کے والد کا نام تھا آغا محمد غنی شاہ. سوال نمبر 11، ڈرامہ یہودی کی لڑکی کب لکھا گیا؟ اس کا جواب ہے ڈرامہ یہودی کی لڑکی 1913 میں لکھا گیا تھا. سوال نمبر 12، آغا اشرف کی مشہور نظم کا نام؟ اس کا جواب ہے جواب نمبر 12 شکریہ یوروپ. ہم نے دیکھا تھا کہ شکریہ یوروپ انجمن حمایت اسلام کے جلسہ میں پڑھی گئی تھی. سوال نمبر 13، آغا اشرف کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تھی؟ اس کا جواب ہے آغا اشرف کاشمیری کی پیدائش 1876 یا 1879 میں بنارس میں ہوئی تھی. ہم آگے بڑھتے ہیں اور ڈرامہ یہودی کی لڑکی جو کہ 1913 میں آغا اشرف کاشمیری نے لکھا تھا، اس کے اہم کرداروں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. ہم لوگ جیسے جیسے ان نوٹس کو پڑھتے چلے جائیں گے ڈرامہ ہمارے سمجھ میں آتا چلا جائے گا. ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا پہلا کردار ہے مارکس.
یہ ایک رومن شہزادہ ہے، ولی عہد ہے اور ہنا کا عاشق ہے۔ ہنا اس ڈرامے کا دوسرا اہم کردار ہے۔ اب ہم اس ڈرامے کا دوسرا کردار پڑھیں گے، ہنا، جو کہ راحیل کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ مارکس سے محبت کرتی ہے۔ یہودی قوم کے سردار عزرا اس کی پرورش کرتے ہیں۔ یہودی قوم کے سردار ہیں عزرا، یہ اس کی پرورش کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ عزرا اس کے اصلی والد نہیں ہے۔ ایک بار شہر روم میں آگ لگ گئی تھی تو اس آگ سے ہنا کو بچا کر کے اپنے پاس لے آئے تھے اور اس کی پرورش کری تھی۔ اس کے بعد سے ہی ہنا ان کو اپنے والد تصور کرتی ہے اور والد کی طرح ہی ان کو عزت دیتی ہے۔ ہنا مارکس پر دغابازی کا آروپ لگاتی ہے، دغابازی اور بے وفائی کا الزام لگاتی ہے اور بادشاہ کے دربار میں یہ مقدمہ پیش کرتی ہے۔ ہنا اس ڈرامے کا مرکزی کردار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس ڈرامے کا تیسرا اہم کردار جو کہ ہے اکٹویا، اس کو ڈیسا بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ مارکس کی منگیتر ہے۔ مارکس سے اس کی شادی ہوتی ہے۔ ہنا جب مارکس پر دغابازی کا الزام لگاتی ہے تو یہ ہنا کے پاس جاتی ہے اور ہنا سے مارکس کو معاف کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ ڈیسا اکٹویا ہنا سے مارکس کو معاف کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ اس ڈرامے کا اگلا اہم کردار ہے عزرا۔ عزرا ایک بوڑھا یہودی سوداگر ہے۔ ملک روم میں یہودی قوم کا سردار ہے۔ یہ ہنا کی پرورش کرتا ہے۔ ہنا بھی اس کو اپنا باپ مانتی ہے۔ جس وقت شہر میں آگ لگی ہوتی ہے اس وقت ہنا کو بچا کر اپنے پاس لے آتا ہے۔ عزرا مارکس جو کہ ہنا کا عاشق ہے اس کے سامنے یہودی مذہب قبول کرنے کی شرط رکھتا ہے۔ اس ڈرامے کا اگلا اہم کردار ہے، پانچواں کردار، بروٹس، جو کہ روم کا مذہبی رہنما ہے اور ہنا راحیل کا اصلی باپ ہے۔ یہ یہودیوں سے نفرت کرتا ہے۔ مذہبی عدالت میں بروٹس اجلاس کی کرسی پر بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگلا اہم کردار ہے بادشاہ۔ یہ سلطنت روم کے بادشاہ ہیں، مارکس کے والد ہیں اور اکٹویا کے چچا ہیں۔ بادشاہ انصاف پسند ہے۔ یہ اپنے بیٹے مارکس کو ہتھکڑی پہنانے اور مذہبی عدالت میں مقدمہ چلانے کا حکم دیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس ڈرامے کے دوسرے اہم کرداروں میں کی طرف چلتے ہیں۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی 1913 میں آغا شر کاشمیری کے ذریعے لکھا گیا تھا۔ دوسرے اہم کرداروں میں ہے کیشش۔ یہ بھی ایک رومن سردار ہے۔ جسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ بروٹس روم کا ایک مذہبی سردار ہے، اسی طرح سے کیشش بھی روم کا ایک مذہبی سردار ہے، ایک رومن سردار ہے۔ اب ہم دو تین کردار ایسے پڑھیں گے جو شادی شدہ جوڑے ہیں۔ جیسے پہلا ہے کرامت۔ یہ نصیبن کا شوہر ہے اور اس ڈرامے میں مزاحیہ کردار ہے۔ دوسرا ہے نصیبن، یہ کرامت کی بیوی ہے اور یہ بھی ایک مزاحیہ کردار ہے۔ ڈرامہ یہودی کی لڑکی کے ساتھ ساتھ ایک مزاحیہ قصہ بھی چلتا رہتا ہے۔ یہ دونوں اس کے کردار ہیں۔ اگلا شادی شدہ جوڑا ہے شمشاد اور نرگس۔ شمشاد نرگس کا عاشق ہے اور نرگس شمشاد کی معشوقہ ہے اور سرخاب کی بیٹی ہے، یعنی سرخاب نرگس کے والد ہیں۔
اگلا اہم کردار ہے سرخاب. یہ نرگس کا باپ ہے. اگلے کردار ہیں رحیم اور کریم. یہ دونوں سرخاب کے ملازم ہیں. اگلا کردار ہے منوا. یہ کرامت کا نوکر ہے. اور اگلے کردار ہیں چوبدار اور سردار. جونا بھی اس کا ایک کردار ہے. یہ ایک ٹویا کی ملازمہ ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں. ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں کل کردار کتنے ہیں؟ تو ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں کل 19 کردار ہیں، جن میں سے 14 مرد کردار ہیں اور 5 خواتین کردار ہیں. حالانکہ NCERT میں جتنا ڈرامہ ہم کو دیا گیا ہے اس میں کل کرداروں کی تعداد 9 ہے، جس میں 6 مرد کردار ہیں اور 3 خواتین کردار ہیں. آگے بڑھتے ہیں. یہاں ایک اہم نوٹ دیا گیا ہے. اس میں لکھا ہے کہ پریکشا کے لحاظ سے کرداروں سے ملان، صحیح غلط اور پہچان والے سوال آ سکتے ہیں. اس لیے ہم کو کرداروں کو سرسری نگاہ سے دیکھ لینا چاہیے. ہنا راحل ڈرامے کا مرکزی کردار ہے، جو محبت اور وفا، اشار اور قربانی کی مثال ہے. عزرا جو کہ ہنا کے والد ہیں، مارکس کے سامنے یہودی مذہب قبول کرنے پر ہنا سے شادی کی شرط رکھتے ہیں. یہ شرط نہیں ماننے پر غصے میں مارکس کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. امید ہے یہاں تک کا قصہ، یہاں تک کا ڈرامہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. اس ڈرامے میں رومن مذہب اور یہودی مذہب کے درمیان کشمکش کو دکھایا گیا ہے. اب ہم ڈرامہ یہودی کی لڑکی سے متعلق کچھ اہم ضروری معلومات کو دیکھتے ہیں. جیسے ڈرامہ یہودی کی لڑکی کی صنف کیا ہے؟ اس طرح کے سوال پریکشا میں پہلے بھی آ چکے ہیں اور آگے بھی آنے کی پوری سمبھاونا بنی ہوئی ہے. ڈرامہ یہودی کی لڑکی 1913 میں آغا اشر کاشمیری کے ذریعے لکھا گیا تھا. یہ ڈرامہ انہوں نے دی گریٹ الفریڈ کمپنی حیدرآباد کے لیے لکھا تھا اور یہ حیدرآباد میں ہی شائع ہوا تھا. کس کمپنی کے لیے لکھا گیا تھا؟ دی گریٹ الفریڈ کمپنی کے لیے لکھا گیا تھا. ڈرامہ یہودی کی لڑکی 1913 میں آغا اشر کاشمیری کے ذریعے لکھا گیا تھا. یہ ڈرامہ انہوں نے دی گریٹ الفریڈ کمپنی، جو کہ حیدرآباد کی کمپنی تھی، اس کے لیے لکھا تھا اور یہ ڈرامہ پہلی مرتبہ حیدرآباد میں ہی کھیلا گیا تھا. یہودی کی لڑکی کی صنف ہے ڈرامہ. آگے بڑھتے ہیں. ڈرامہ یہودی کی لڑکی کو اور دوسرے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے. جیسے اس کے دوسرے ناموں میں پہلا ہے مشرقی ستارہ اور دوسرا ہے وفا کی پتلی. یہ دونوں پریکشا کے لحاظ سے امپورٹنٹ فیکٹ ہیں. یہ ڈرامہ تیسرے دور کی تمثیل ہے. ڈرامہ یہودی کی لڑکی WT مانکروف کے میلو ڈرامہ دی جوش سے ماخوذ ہے. امید ہے یہاں تک ہم لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. ڈرامہ یہودی کی لڑکی WT مانکروف کے میلو ڈرامہ دی جوش سے ماخوذ ہے. امپورٹنٹ فیکٹ ہے. اس ڈرامے کا دوسرا حصہ مشرقی حور یا شیر کی گرز کے نام سے لکھا گیا ہے. یہ ہم لوگ آگے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں. ڈرامہ یہودی کی لڑکی کا دوسرا حصہ مشرقی حور یا شیر کی گرز اس نام سے لکھا گیا تھا. اس ڈرامہ میں جس ملک کے بارے میں بات چلی ہے وہ ہے ملک روم.
اس ڈرامہ میں رومن سلطنت اور یہودی قوم کی کشمکش کو دکھایا گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں انگریزی حکومت اور ہندوستانی عوام کے بیچ چل رہی کشمکش کو اس ڈرامہ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس ڈرامہ میں 3 ایکٹ اور 16 سین ہیں۔ کتنے ایکٹ ہیں؟ 3 ایکٹ اور 16 سین ہیں، جن کو آگے ہم دیکھیں گے۔ پہلے ایکٹ میں 8 سین ہیں، دوسرے ایکٹ میں 5 سین ہیں اور تیسرے ایکٹ میں 3 سین ہیں۔ اب ہم شارٹ میں ایک بار ان ایکٹ اور سین کا مظاہرہ کر لیتے ہیں تاکہ ڈرامہ کو سمجھنا ہمارے لیے تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ ڈرامے کا پہلا ایکٹ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ایکٹ کا مقام ہے محل، اور پہلے ایکٹ میں مارکس اور ایکٹویا، جو مارکس کی منگیتر ہے اور بعد میں مارکس اور ایکٹویا کی شادی ہو جاتی ہے، ان دونوں کو پہلے ایکٹ میں مقام محل میں گفتگو کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پہلے ایکٹ کا دوسرا مقام ہے یہودیوں کا محلہ، اور سین ہے مارکس یہودیوں کے لباس میں مارکس کو دکھایا گیا ہے۔ تیسرا ایکٹ ہے بروٹس اپنے سرداروں کے ساتھ۔ بروٹس کو فرسٹ ایکٹ کے تیسرے سین میں بروٹس کو اپنے سرداروں کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور اس کا مقام ہے راستہ۔ پہلے ایکٹ کے چوتھے سین میں بروٹس کو پھر سے سرداروں کے ساتھ میں دکھایا گیا ہے اور مقام ہے یہودیوں کا محلہ۔ اس سے ہم کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو بروٹس ہے وہ ایک رومن سردار ہے جو کہ یہودیوں سے نفرت کرتا ہے، اور ہنا راہیل اس کی بیٹی ہے، یعنی کہ ہنا کا جو اصلی باپ ہے وہ ہے بروٹس۔ پہلے ایکٹ کے 5ویں سین میں نصیبن کو گانا گاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اس کا مقام ہے مکان۔ پہلے ایکٹ کے چھٹے ایکٹ میں عزرا کے مکان میں مارکس اور ہنا دونوں کو گفتگو کرتے دکھایا گیا ہے۔ یہاں پر مارکس ہنا کو اپنے ساتھ بھاگ چلنے کے لیے کہتا ہے اور ہنا راضی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ان دونوں کی باتوں کو عزرا جو کہ ہنا کا باپ تھا وہ ان کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ وہ اس شرط پر ان دونوں کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ جو مارکس ہے وہ یہودی مذہب قبول کر لے، لیکن مارکس اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے عزرا غصے میں مارکس کو اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ فرسٹ ایکٹ کے 7ویں سین میں نرگس کو گانا گاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور 8ویں سین میں باغ میں مارکس اور ہنا کو باتیں کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ہم لوگ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ڈرامہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ دوسرے ایکٹ میں کے پہلے سین میں شاہی محل میں مارکس اور ہنا کو دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے کی شروعات میں ہی ہم نے جان لیا تھا کہ ہنا نے مارکس پر دغا بازی اور بے وفائی کا الزام لگایا تھا، اور اس کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں چل رہا ہوتا ہے۔ دوسرے ایکٹ کا دوسرا سین ہے دربار میں سہیلیوں کو ناچتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تیسرا سین ہے کرامت کا مکان۔ یہ کرامت اور نصیبن یہ بھی اس ڈرامے کے اہم کردار ہیں، اس لیے بار بار ان کا نام آ رہا ہے۔ پریکشا میں ان کرداروں سے متعلق سوال پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے ہم کو ان کرداروں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ دوسرے ایکٹ کا چوتھا سین ہے محل میں ایکٹویا کا آنا اور ہنا کا غزل گانا، اور 5واں سین ہے مذہبی عدالت۔
ہم نے دیکھا تھا کہ ایکٹویا کی شادی تو مارکس سے ہوتی ہے، لیکن ہنا مارکس پر دغا بازی کا الزام لگاتی ہے اور اس الزام کی وجہ سے مارکس پر مذہبی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے۔ تیسرا ایکٹ ہے راستے میں ہنا کو سپاہیوں کے ساتھ جیل میں تیسرے ایکٹ کا پہلے سین میں ہنا کو سپاہیوں کے ساتھ راستے میں جیل کی طرف جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنا یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر اس نے مقدمہ واپس لیا تو اس کو سزا مل سکتی ہے، پھر بھی ایکٹویا کے کہنے اور ایکٹویا کے سمجھانے کی وجہ سے ہنا مارکس پر لگایا ہوا الزام واپس لے لیتی ہے، جس کے عوض میں مذہبی عدالت کے ذریعے ہنا کو ہی سزا سنائی جاتی ہے۔ تیسرے ایکٹ کا دوسرا سین ہے دارالعذاب اور تیسرا سین ہے دربار میں سب خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہنا اور اس کے والد کو سزا سنائی جاتی ہے مذہبی عدالت کے ذریعے سے، اس سمے ہنا کے جو والد ہیں عزرا، وہ مذہبی عدالت میں سب کو بتاتے ہیں کہ ہنا میری اصلی بیٹی نہیں ہے۔ جس وقت شہر روم میں آگ لگی ہوئی تھی اس وقت میں ہنا کو بچا کر کے لے گیا تھا۔ ہنا کا اصلی باپ جو ہے وہ ایکٹویا ہے۔ یہ بات سن کر کے عزرا بتاتا ہے کہ ہنا کا اصلی باپ جو ہے وہ بروٹس ہے۔ اصلی باپ کون ہے؟ بروٹس ہے۔ یہ بات سن کر کے بروٹس کا دل پسیج جاتا ہے۔ وہ ایکٹویا، ہنا اور عزرا دونوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عزرا کو اپنی بیٹی تصور کرتا ہے۔ حالانکہ بعد میں ہنا عزرا کے ساتھ رہنے کے لیے تیار رہتی ہے، اپنے اصلی باپ بروٹس کے پاس رہنے کے لیے نہیں جاتی ہے۔ اب ہم اس ڈرامہ سے متعلق کچھ اہم ضروری سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے آگاشر کے یہودی کی لڑکی، یہ جو انہوں نے لکھا ہے آگاشر کے یہودی کی لڑکی کی صنف کیا ہے؟ تو اس کی صنف ہے ڈرامہ۔ دوسرا سوال یہودی کی لڑکی ڈبلیو ٹی مانکروف کے کس ڈرامے سے ماخوذ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جواب نمبر 2، ڈی جوش سے ماخوذ ہے۔ تیسرا سوال یہودی کی لڑکی ڈرامے کے دوسرے نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے جواب نمبر 3، مشرقی ستارہ اور وفا کی پتلی۔ سوال نمبر 4، یہودی کی لڑکی کا دوسرا حصہ کس نام سے لکھا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے یہودی کی لڑکی کا دوسرا حصہ جواب نمبر 4، مشرقی حور عرف شیر کی گرز کے نام سے لکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، ہے مارکوس کی منگیتر کا نام۔ اس کا صحیح جواب ہے ایکٹویا، جس کو ڈیسا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے مارکوس کی معشوقہ کا نام؟ ہنا۔ یہاں پر ہم کو یہ دونوں کرداروں کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ مارکوس جو شہزادہ روم ہے، ولی عہد ہے، اس کی منگیتر تو ہے ایکٹویا یعنی کہ ڈیسا، اور اس کی معشوقہ ہے ہنا یعنی کہ راہیل۔ ساتواں سوال ہنا کے اصلی باپ کا نام؟ تو اس کا جواب ہے ہنا کے اصلی باپ کا نام ہے بروٹس، جو کہ روم کا مذہبی رہنما ہوتا ہے۔ 8واں سوال ڈرامہ میں کل کتنے ایکٹ اور سین ہیں؟ اس
کا صحیح جواب ہے جواب نمبر 8، ڈرامہ میں 3 ایکٹ اور 16 سین ہیں۔ ڈرامہ میں اجلاس کی کرسی پر کس کو بیٹھا ہوا دکھایا جاتا ہے؟ سوال نمبر 9، ڈرامہ میں اجلاس کی کرسی پر کون بیٹھا تھا؟ اس کا جواب ہے اجلاس کی کرسی پر بروٹس بیٹھا ہوا تھا۔ آگے چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ سوال نمبر 10 ہے، ڈرامہ میں کس ملک سلطنت کا ذکر آیا ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے ڈرامہ کے لحاظ سے۔ اس کا صحیح جواب ہے جواب نمبر 10، روم۔ ڈرامہ میں روم ملک کے بارے میں کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 11، یہودی کی لڑکی کب لکھا گیا؟ آغا کاشمیری کا ڈرامہ یہودی کی لڑکی کب لکھا گیا؟ اس کا جواب ہے یہ 1913 میں لکھا گیا تھا۔ سوال نمبر 12، مارکس کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ مارکس کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے مارکس کی شادی ایکٹویا یعنی کہ ڈیسا سے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 13، ڈرامہ میں مذہبی رہنما کون ہے جو یہودیوں سے نفرت کرتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جواب نمبر 13، بروٹس۔ یہ مذہبی رہنما ہے اور یہودیوں سے نفرت کرتا ہے۔ سوال نمبر 14، حنا کو آگ سے بچا کر کس نے پرورش کی؟ اس کا جواب ہے جواب نمبر 14، عزرا نے۔ عزرا یہودی قوم کا سردار ہوتا ہے اور حنا کی پرورش کرتا ہے۔ سوال نمبر 15، حنا کس مذہب کی ہے؟ یہاں پر ہم کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ حنا کی پرورش عزرا کرتا ہے جو کہ یہودی مذہب کا رہنما ہے، اور اس کا اصلی باپ بروٹس رومن مذہب کا ہے، لیکن اس کا صحیح جواب ہوگا کہ حنا یہودی مذہب کی ہے کیونکہ اس کی پرورش یہودی مذہب کے طور طریقوں کے حساب سے ہوتی ہے۔ سوال نمبر 16، کون بھاگ کر شادی کرنے کو تیار تھے؟ اس کا صحیح جواب ہے جواب نمبر 16، مارکس اور حنا بھاگ کر شادی کرنے کے لیے تیار تھے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 17، مارکس کے سامنے یہودی مذہب قبول کرنے کی شرط کون رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جواب نمبر 17، مارکس کے سامنے یہودی مذہب قبول کرنے کی شرط عزرا رکھتا ہے۔ سوال نمبر 18، عزرا نے کس کو گھر سے نکال دیتا ہے؟ عزرا کس کو گھر سے نکال دیتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جواب نمبر 18، عزرا مارکس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ سوال نمبر 19، حنا کس پر دغابازی کا الزام لگاتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جواب نمبر 19، حنا مارکس پر دغابازی کا الزام لگاتے ہیں۔ سوال نمبر 20، کون حنا سے مارکس کو معاف کرنے کی درخواست کرتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جواب نمبر 20، ایکٹویا یعنی کہ ڈیسا حنا کو مارکس کو معاف کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ سوال نمبر 21، ڈرامہ کے آخر میں حنا کس کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے جواب نمبر 21، عزرا یہودی کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے۔ سوال نمبر 22، بھاگ چلنے کا مشورہ کس کا تھا؟ یعنی یہ مشورہ کون دیتا ہے؟ تو یہ مشورہ حنا کو مارکس دیتا ہے۔ سوال نمبر 23، آغا اشر نے ڈرامہ یہودی کس کمپنی کے لیے لکھا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے گریٹ الفریڈ کمپنی حیدرآباد کے لیے لکھا گیا تھا۔ یہ ڈرامہ آغا اشر کاشمیری کے ذریعے دی گریٹ الفریڈ کمپنی حیدرآباد کے لیے لکھا گیا تھا اور پہلی مرتبہ حیدرآباد میں ہی کھیلا گیا تھا۔ اگلا اور آخری سوال، کرامت اور نصیبن کس ڈرامے کے کردار ہیں؟ اس کا جواب آپ کو کمنٹ میں دینا ہے۔ اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہو تو آپ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے چینل کو، اور ایک پوزیٹیو کمنٹ کیجیے تاکہ ہم کو اگلا ویڈیو بنانے کے لیے ہم لوگ موٹیویٹ ہو سکیں۔ شکریہ۔